بہت سارے لوگ جو صرف پی آر کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کوئی پیر ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک بیچ میں آئی کا اضافہ کر دیتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا اس سوچ یا اس عمل کے پیچھے ضمیر تھا، نفس تھا، ایگو تھی، دل تھا، روح تھی، یہ کس کی موو تھی؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ اب گلٹ اور ریگریٹ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے انسان جب اپنا وہ محاسبہ خود کرتا ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر سے سارا آپ کا وقت گزرا ہوگا. آج میرے ساتھ بڑے ہی کمال کے ایک مہمان موجود ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں. ایک بڑا پیار والا، محبت والا اور سب سے بڑھ کے ایک روحانی قسم کا ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اور ان سے جو محبت ہے ہمیشہ اس کو بھی بتاتے سمجھاتے میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. عاصم مہاروی صاحب بڑے ہی ایک شاندار صوفی اسکالر ہیں، اور گاہے بگاہے ان کی ویڈیوز، ان کے جو میسج ہیں، ان کی رائٹنگ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ وہ اکاؤنٹس، وہ پیج جن کو ریگولر فالو کرتا ہوں، ان میں عاصم مہاروی صاحب کا پیج اور اکاؤنٹ موجود ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں. اور فکری اصلاح ملتی ہے مجھے سب سے بڑھ کے. کوئی ایسا خیال جو درست نہیں ہے، اور کیسے سوچنا ہے، بہتر کیسے سوچنا ہے، خیر والا کیسے سوچنا ہے، ان سے لوگ سیکھتے رہتے ہیں. مہاروی صاحب بہت بہت شکریہ. آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ہم اکٹھے دونوں دوست موجود ہیں، چند دن پہلے اللہ نے ہمیں سعادت دی، ایک بڑی عنایت ہم دونوں دوستوں پہ کی. ہم مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اکٹھے موجود تھے، اور رمضان سے پہلے کی بات ہے. وہاں یہ خیال بار بار مجھے آ رہا تھا کہ اگر اللہ توفیق دے تو آئندہ دنوں میں اکٹھے بیٹھ کے ہم ریکارڈ کریں گے، کوئی نہ کوئی باتیں، کوئی یادیں، خیر کی باتیں ریکارڈ کریں گے. مہاروی صاحب، میرا جو سوال ہے، پہلا سوال وہ یہ ہے کہ یہ دنیا داری ہے ساری، جس میں کمانا، کھانا، بچے پالنا، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اس دنیا داری میں اور اس سارے مٹیریلزم کے دور میں روحانیت کا رستہ، درویشی کا رستہ، فقیری کا رستہ، اس کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے کہ سب میں رہا جائے لیکن کہیں نہ کہیں اس ہانڈی کو بھی پکایا جائے؟ اس کو پکائے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور جب آپ نہیں پکاتے تب آپ اس طرح آپ میں آ جاتے ہیں. آج کے انسان کا المیہ یہی ہے کہ وہ الظاہر میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے شاہ جی، کہ اس نے جو الباطن سے بیلنس کرنا تھا اپنی زندگی کو، وہ اس نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے صحیح. ہمیں اس مغرب کی تعلیم نے، مغربی تعلیم نے، مغرب کی تعلیم تو نہیں میں اسے کہوں گا، اور بالخصوص یہ جو رینائسنس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ اور اس کا وہ آیا ہے، اس نے انسانی فکر کو صرف ظاہر پرست بنایا ہے. ٹھیک ہے صحیح. اس نے اس کی کوئی اندرونی جہت دیکھی ہی نہیں. آپ حضور کھانا بھی پکاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف کھانا پکانا ہی تو نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح. ہاں، تو وہ آج کا انسان اسی اضطراب میں ہے کہ اس نے کبھی اپنے اندر جھانکا نہیں. اور جھانکا اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ ڈر جاتا ہے. جب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تو 2-4 حسین خیالات اور یادوں کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، وہاں سوائے ایک اندھیرے کے، ایک خاموشی کے. جی، میں اس سے ڈرتا ہوں، میری انا اس سے ڈرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اندر جاؤں گا تو میں کھو جاؤں گا. تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو بیلنس کیسے کروں. ٹھیک، بغیر اندر گئے صحیح بیلنس تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. جی، بغیر اندر گئے اخلاص پیدا نہیں ہوتا. اور جب تک سنسیرٹی نہیں آتی نا صحیح، تب تک کچھ بھی نہیں ہے. سنسیرٹی، دیکھیے، راز کسی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ I mean, if you have to give your secrets to anybody, what would be the criteria? وہ اعتبار، وہ کنیکشن، وہ اپنا پن، اس کے بغیر تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا. حضور اپنا پن ہو اور پاگل ہو بتا دے، اعتبار ہو
تو اعتبار تو بہت ساروں کے ٹوٹے ہیں زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر، ٹھیک ہے. علم ہو تب بھی بتا دیں تو تب بھی جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہے. سیکرٹ آپ صرف ایک آدمی کو بتاتے ہیں، وہ چاہے پاگل ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، لوگ اسے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، ایک ہی اصول ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے انہیں کسی نو دسنا نہیں. صحیح، سکریسی، بالکل ٹھیک جی. تو راز حاصل کرنے کا نا حضور ایک ہی ہے کہ آپ کو راز رکھ سکتے ہیں جی. جس دن آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ راز کو راز رکھ سکتا ہے، تو راز اسی وقت ہی آپ کے اوپر ملنے بھی لگ جاتے ہیں اور کھلنے بھی جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو اخلاص چاہیے صحیح. آج جو ہے ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا محاسبہ ذات کرنا ہے جی. اپنے مفروضوں سے، اپنے گمانوں سے وہ نکلنا ہے جی. ہم اپنا محاسبہ ذات نہیں کرتے، ہم محاسبہ کرتے ہیں اپنے کچھ ایکشنز کا، اور وہ بھی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، اور صرف ان ایکشنز کا محاسبہ کرتے ہیں جس میں یا تو ہمیں فیلئر ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، یا ہم مزید امپرومنٹ کے لیے دیکھ رہے ہوں. صرف اس عمل کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ لاتے ہیں. ہمیں شاید محاسبہ کرنا ہے اپنی نیت کا. اور شاید جی کوئی بندہ ہے جس کو نہ پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہر کوئی جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ہر ایک کو پتہ ہے. ہاں صحیح، ہر ایک کو پتہ ہے. اب تو ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ دوسرا کو کیا کر رہا ہے یا دوسرے کو کیا کرنا چاہیے. بالکل صحیح جی. تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنے پارشل ہپوکریٹس ہیں، تو بس وہ نکالتے جائیں. اچھا، اس اندر کے سفر کو یا روحانیت کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھانا آسان ہے، مشکل ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو بالکل ہی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہوتی نہیں ہے، نہ تصوف ہوتا ہے نہ روحانیت ہوتی ہے، یہ سب لفظوں کا کھیل ہے. اور کچھ اسے جوڑ دیتے ہیں خاص علاقوں سے کہ انڈو پاک کی تاریخ میں تو چیزیں ہیں اس طرح، اسلام میں نہیں ہے، عربز میں نہیں ہے. تو آپ اس اندر کے سفر کو، روحانیت کو، تصوف کو سادہ الفاظ میں سائیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ جب آپ کا معبود صرف آپ کا معبود ہی نہ رہے بلکہ آپ کا محبوب بھی ہو جائے، یہ تو ہے اس کی سادہ ترین سی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم سب میں، انسانوں کی بات کریں گے. ایک وہ ہوتے ہیں who go for the word only، جو لفظ کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایک وہ ہوتے ہیں جو لفظ کے پیچھے معنی کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں. تو ہر مکتبہ فکر میں جتنے بھی مذاہب عالم ہیں سب کے اندر ان دونوں رویوں کے حامل لوگ ملتے ہیں. چاہے وہ سب سے پرانا مذہب ہندوازم ہو تو اس کے اندر بھی لیٹرز کے اوپر جانے والے آرتھوڈاکس اور ان آرتھوڈاکس جو ہے وہ رہے ہیں جی. یہ بدھزم جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہندوازم سے ہی نکلا ہے نا حضور، ٹھیک ہے. یہ وہ ان آرتھوڈاکس تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو کچھ وید میں لکھا ہے صرف اکھر کے اوپر نہیں جانا ہے، صرف لفظ کے اوپر نہیں جانا ہے، اس کا کوئی اور معنی بھی ہے، ٹھیک ہے. جینزم اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں سے پنپتا ہے. تو یہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. اسلام اور تصوف کوئی چیز نہیں ہے، جیسے اسلام اور شریعت کوئی چیز نہیں ہے. یہ جب بھی آپ اور لگاتے ہیں تو آپ ایک سپریٹ آئیڈینٹی کو تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو اور احسان قائم کرو. عدل ہوتا ہے حضور شریعت، ٹھیک ہے. احسان کا ترجمہ جب ہم بر صغیر والے کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ اچھے کام کرنے سے لے جاتے ہیں، جبکہ احسان کا ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے پیرائے میں یوں فرماتے ہیں جیسے وہ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل کے اس سوال پر کہ احسان کیا ہے، اے رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ احسان یوں ہے
تم یوں عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یوں عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. بالعدل والاحسان، یہ احسان ہے. اب احسان جو ہے وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. عدل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل ہے نا حضور شریعت. ٹھیک ہے. تو شریعت الظاہر کی ڈومین میں آپریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، خارج کی دنیا میں آپریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. شریعت کی کوئی حد آپ کے خیال کے اوپر نہیں لگتی. شریعت کے کسی اس سے آپ کے خیال کی درستگی اس طرح سے نہیں ہو رہی جب تک کہ دوسرا پہلو نہیں جاگے گا. ورنہ تو یہی ہے نا کہ نماز برائی سے روکتی ہے. اب اگر میں نماز پڑھنے کے بعد بھی برائی کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو ریویو نا کہ کہاں کیا چیز مس کر گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ عدل و احسان دونوں کو ایک ساتھ آپ نے قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو الظاہر میں شریعت ہوتی ہے، الباطن ہے یہ کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. میں خدا کو اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں؟ آقا کریم کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے صحیح جی. کم از کم اس طرح جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ آج کے دور میں یہ مائنڈ فلنس یہ ٹرمز کے اوپر تو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کانشیس ہی ہوتا ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شریعت جو ہوتی ہے یا کوڈ آف لا جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے آپ کے فزیکل ایگزسٹنس کو دوسرے فزیکل ایگزسٹنس کے ہارمفل نتائج سے بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر کے جو وہ شر ہے اس سے لوگوں کو بھی محفوظ کرنا ہے اور ان معاملات میں چلنا ہے. وہ اندر کے لیے ہے ہی نہیں. اندر کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے جی. تو یہ تصوف کو میرے خیال میں لوگوں کو تصوف کی ٹرم دی تو دوسروں نے ہے نا صحیح، انہوں نے خود صوفیوں نے تو نہیں دی تھی. ٹھیک ہے. جس نے اون کے کپڑوں میں دیکھا اس نے کہا جی یہ صوفی ہے. اب وہ اون کے کپڑے پہننے والا کوئی بھی ہو جائے. صحیح جی. تو اب یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیا بنا لیا تو ان کو لوگوں نے اسی طرح جو ہے وہ سمجھنا شروع کیا. تو یہ الباطن ہے. ٹھیک ہے سی. باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے، یزکیہم کا پروسیس جو ہے وہ ہے. یہ وہ پہلا کرائٹیریا ہے حضور جسے ہدی للمتقین کہا. ٹھیک ہے. اللہ کریم نے اپنی کتاب پڑھنے کو صرف عربی زبان کے جاننے کے اوپر موقوف نہیں رکھا جی. اس نے جو کرائٹیریا دیا اس نے کہا ہدی للمتقین. تو جب تک اندر کی صفائی نہیں کرے گا ہدایت تجھے نہیں ملے گی. بہت خوش. اسی کتاب سے لوگ بھٹکے. نبوت کے دعوے جنہوں نے کیے صحیح وہ ان کتابوں کے تو عالم تھے نا حضور. اندر صاف نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اچھا صحیح. یہ جو ایگو ہے یا نفس ہے، جی جی، انا ہے، جی جی. اچھا یہ اصطلاح کیونکہ سائیکالوجی میں بھی استعمال ہو رہی ہے جی، اور اہل تصوف میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو مینیج کرنا، مائنس کرنا یا اس کو ٹرینڈ کرنا، یہ ٹرمز کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہیں. میرا سب سے پہلا سوال تو یہ آ جاتا ہے اس مضمون میں کہ ایگو کو سادہ زبان میں کیسے سمجھا جائے. پھر تو بات کی بات ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ کیا دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، یہ کب جا کے خراب ہو جاتی ہے، یہ ذات کا کون سا پہلو ہے جس کو درندہ اور بھیڑیا بھی کہا گیا ہے، یہ کون سا پہلو ہے جس کا کم از کم سانس چلتے رہنا چاہیے کہ زندہ بھی تو رہنا ہے. یہ کیا ہے ایگو؟ جیسے آپ وہ پرکار نہیں سے دائرہ بناتے تو وہ جو درمیان والا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پرکار کھڑی ہوتی ہے، سادہ لفظوں میں اس سے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہوتی تو نہیں ہے لیکن اسی کے گرد ہی دائرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے صحیح. اور یہ ضروری ہوتی ہے. بغیر کوئی بھی جب بھی آدم سفر کرے گا زمین کا تو اب مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. تو رب کی پہچان کے لیے پہلے اسے اسی طرح کا ایک سینٹریفیگل سا پوائنٹ بنانا پڑے گا. وہ ہوگا فریب ہی جی، لیکن وہ بنانا پڑے گا. اس کے اسٹرکچر کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی انا ہوتی ہے.
جو یہ کہے نا کہ اس بندے میں کوئی انا نہیں ہے، اس کی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. انا سب کی ہوتی ہے. انا کے بغیر تو آپ اپنا جو ہے وہ ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، انا کے بغیر تو آپ کھانا ہی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے صحیح. انا ہوتی ہے. اب اس انا سے نکل کر، اپنی اس انانیت کو سے نکل کر، جی وہ آپ نے ایک وحدت کے سمندر میں جانا ہوتا ہے اور پھر واپس لوٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی انا کی بیس پر اپنے اندر اس کی آیات کو دیکھنا ہے انفاس میں، اور اپنے ارد گرد اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر واپس اپنی اس انا کے اندر جو ہے واپس آنا ہے، اور پھر سرو کرنا ہے وہ ان سب کو کہ جو خود اپنے اس انا کے فریب میں پھنس گئے. انا بری شے نہیں ہے صحیح. انا اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے. اچھا جی صحیح جی. یہ جو درجات ہیں نا وہ یہ انا کے درجات ہیں بیسیکلی. انا کے ہی درجوں میں ایک نفس درجہ ہے. نہیں. اچھا جی. نفس ہے ہی علیحدہ اینٹی. اچھا جی. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. انا جو ہے وہ ایک علیحدہ اینٹی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. انا آپریٹ کرتی ہے مختلف نفس کے اندر، انا آپریٹ کرتی ہے مختلف جسم کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کی انا ہے، ٹھیک ہے، وہ انا انڈسپلنڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک انا ہے جو ڈسپلنڈ ہے، تو وہ آپ کے فزیکل لیول کے اوپر جب آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ انا کا مزاج ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انا کا مزاج نفس کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈسپلنڈ انا ہے، شاید وہ نفس کو قابو کرنے میں یا اس کی آگہی میں زیادہ سہولت اس کو مل جاتی ہو. ٹھیک ہے. اور انڈسپلنڈ کو شاید جو ہے وہ نفس کے مقابلہ کرنے کے لیے اس انا کو تھوڑا سا آپ کو ڈسپلنڈ جو ہے وہ کرنا پڑ جائے. انا بری چیز نہیں ہے، انا وہ حقیقت ہے جی جس کا ہونا ہے. بالکل صحیح. انا پرستی بری چیز ہے. جی بڑی اہم بات ہے. صحیح جی. جس طرح مذہب پرستی جو ہے اور وہ حق پرستی دو علیحدہ چیزیں ہیں نا. صحیح جی. اسی طرح انا تو ضروری ہے. انا کے بغیر تو کہانی نہیں چلے گی. صحیح. انا پرستی قاسم تو ضروری ہے. انا تو بنے گی، قاسم بھی بنے گا، یہ بھی انا کا مجبوری ہے اس سے بننا ہے. لیکن اب عاصم اگر اپنے آپ کی پرستش کرنا شروع کر دے تو رولا یہ ہے. اوکے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اس کو حقیقت ہی سمجھ بیٹھے. ہاں اس کو حقیقت. ہم ایگو سینٹرک ہیں. جی بالکل ٹھیک جی. سیلف اور ہوتی ہے، ایگو اور ہوتی ہے. تو انا جو ہے وہ ایگو ہے، لیکن یہ انا جو ہے یہ ایگو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی دن میرے خیال میں اسی کے اوپر ایک نشست کرتے ہیں. پورا مضمون بنتا ہے. اب صحیح ایک بڑا اہم پہلو اس میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی موو ہے، کوئی بھی ایک موومنٹ ہے جس میں ہم نے کوئی ایکشن لیا اور ہم نے بعد میں محاسبہ کر کے ریکال کر کے سمجھا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ میں نے کیا کیا. کیسے پتہ لگے گا کسی بھی عمل کے پیچھے یا عمل سے پچھلا درجہ وہ سوچ ہے جہاں سے جمپ کر کے ایک ایکشن لینا ہم نے، کیسے پتہ چلے گا اس سوچ یا اس عمل کے پیچھے ضمیر تھا، نفس تھا، ایگو تھی، دل تھا، روح تھی، یا کچھ بھی تھا اندر سے؟ یہ کس کی موو تھی؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ اگر تو وہ انا پرستی اور خود پسندی کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر تو بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. انا پرستی اور خود پسندی کی اینک سے آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کے نفس کے اندر جو سیلف ہے اس کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے جہاں پر وہ بلیمنگ سیلف ہوتی ہے. تو آپ کوئی سی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، جب تک آپ انا پرستی ایگو سینٹرک ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی صحیح پکچر جو ہے وہ نہیں دکھاتی. وہ اس چیز کا الزام کسی نہ کسی اور پہ دھرے گی، آؤٹر سرکمسٹانسز پہ دھرے گی، آپ کے کسی کی بیٹریل کے اوپر دھر دے گی اور کسی چیز پہ لے جائے گی. درویش کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کام جو میں کرنے والا ہوں کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں. اگر دکھاوا نہیں ہے تو کر جاؤ. دوسرا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے والا ہوں کہیں اس میں مجھے پچھتاوا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
کام کے اندر فیلئر ہو جانا اور چیز ہے. یہ دو چیزیں نہ ہوں. نیور ٹرائی ٹو پریٹینڈ وٹ یو آر ناٹ. بالکل صحیح. کبھی آپ نے دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا ہے. صحیح. جی بالکل صحیح. اور ہمیشہ یہ دیکھنا ہے, پچھتاوا ہمیشہ جلدی میں لیے ہوئے ڈیسیجنس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے صحیح. تو ہمیشہ جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کام جو کر رہا ہوں کل میرے پچھتاوے کا باعث تو نہیں بنے گا. کیونکہ پچھتاوے سے دو بڑی عجیب سی چیزیں نفسیاتی مرض نکل آتے ہیں. ایک تو ریگریٹ ہو گیا صحیح, ٹھیک ہے, اور دوسرا گلٹ ہو گیا. اور آپ کسی عام سے بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لیجئے کہ یہی دونوں ٹراما بنتے ہیں, گلٹ, ٹھیک ہے جی, اور ریگریٹ. اور یہ آپ گلٹ اور ریگریٹ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے انسان جب اپنا وہ محاسبہ خود کرتا ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا, یہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. ہاں, اس کو بس سائڈ پہ کرنا لگتا ہے. تو اگر تو آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو دین اٹ از ویری کلیئر کہ نہیں, ناؤ یو آر آن دا رائٹ پیتھ آف اکاؤنٹنگ, ڈوئنگ اکاؤنٹیبلٹی ٹو یور سیلف. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح, جب آپ اپنے کیے کا الزام کسی اور پہ نہیں دھر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. جی صحیح. ایک سوال اور, آپ کے ساتھ تو بڑی نشستیں ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ میں آن کیمرہ ہی وعدہ لے لیتا ہوں کہ کبھی آپ لاہور ہوں تو یہ بڑی دنیا آپ کی بات چیت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اکٹھے بیٹھنے کا یہ بہانہ بھی بن جاتا ہے. یا آپ جیسے حضرات بلواتے ہیں ویسے کہاں, ہمیں تو چپ ہی رہنا سکھایا آپ کی محبت. صحیح. ایک سوال یہ کہ ایک شخص جو آگے بڑھنا چاہتا ہے بالخصوص روحانیت کے راستے میں, اس کے لیے کسی رہبر کا, رہنما کا, پیر کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ دو رویے سائیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو پیر پرستی میں وہاں پہنچ گیا, جو کہ بالکل ہی کہہ لیجیے گمراہی ہے, یعنی وہ ماورائے انسان کے درجے پہ پیر کو لے گئے. ایک طبقہ ہے جو متنفر ہے, جو مانتا ہی نہیں ہے کوئی رہبر, پیر, استاد, مرشد ہوتا ہے. اس سوال کو میں روحانیت کی ڈومین میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ ہم روحانی مدارج کو طے کرنے کے لیے, ایک مقام سے اگلے مقام پہ جانے کے لیے, روحانیت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم استاد پہلے تو ہونا کتنا ضروری ہے, یہ بات کس درجے پہ ہونا چاہیے, اور اگر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کسی بھی چیز میں, آئی مین ناؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹنگ ایڈمیشن انٹو اینی صوفی خانقاہ یا آپ روحانیت کے اس پہلو میں آپ کا داخلہ کیسے ہو, اور اس داخلے میں استاد ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے. تو جس طرح ہر چیز میں جانے کا ایک اہلیت کا ایلیجبلٹی کریٹیریا ہوتا ہے. جب بھی کسی چیز کا اشتہار آئے گا تو اس میں آپ جلی حروف میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اہلیت یہ ہوگی. ٹھیک ہے, میں اپنے اندر سے ایک ایماندارانہ خواہش رکھ سکتا ہوں کہ میں اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا, اور میں اس کی سپاہ میں شامل ہوں گا پوری ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیا صرف میرے اسی اندر کے جذبے کے اوپر فوج مجھے پی ایم اے میں ایڈمیشن دے دے گی؟ نہیں. اس نے کوئی پریلیمنری ٹیسٹ جو ہے وہ بنائے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی آئی ایس ایس بی کی سلیکشن کا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کی صورت جو ہے وہ ہے, اور پھر ممکن ہے کہ پہلے 1-2 مہینوں میں کئی آرگنائزیشنز میں آپ نے دیکھا کہ پروبیشن کا پیریڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر یونیورسٹی میں آپ باہر کے ملک میں ویزا لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی ضروری کرائٹیریا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو حضور یہ ہے کہ اس گمان میں رہنا کہ صرف آپ کی خواہش ہے, آپ کو کسی خانقاہ میں داخلہ بھی مل جائے گا, تو یہ ایک بچکانہ سی سوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ صرف کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت میں نہیں ہے. آج سے 100 سال پرانے آدمی کو لے آئیں
تو شاید اس کو یہ مائک بھی سمجھنا ہے اور کیمرہ بھی سمجھنا ہے اور کچھ بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹن شاید کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اندر اس آدمی کو اس غیر جانبدارانہ فریم آف مائنڈ میں آنا پڑتا ہے جہاں پر وہ نہ کسی تقلید کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی اپنے اندر کی جانبداریت کو، اپنے اندر کی بائسنس کو لائے ہوئے ہے، نہ ہی وہ اس سے جو ہے اپنی انا کا یا اپنی انٹرسٹ کو ہی جو ہے وہ قائم کیے بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ جو صرف پی آر کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کوئی پیر ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک بیچ میں آئی کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو صرف دے نیڈ اے شولڈر ٹو کرائی آن، وہ ڈھونڈ صرف وہ کندھا رہے. ہاں، ایک کو جو ہے وہ صرف باپ والی توجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں ملی اور وہ وہی تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ جو پہلے والی اہلیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو آدمی ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ مجھے نہیں مل رہی، ایڈمیشن بھی مجھے نہیں ملا اور مجھے اس میں کوئی سہولت بھی نہیں ملی، تو وہ نہیں ہے جی. تو آپ پہلے اپنی تلاش پہ تو اخلاص لائیں کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں. آپ تو معجزے ڈھونڈنے والا ایک کوئی جو ہے پھوکے مار کے آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے کچھ کرنے والا جادوگر ٹائپ کا آدمی چاہیے. آپ کہاں سے کوئی ہدایت جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. دوسری طرف جو ہے ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کسی سے ملے بغیر ہی اس چیز کو ایکسپیرینس کیے بغیر ہی، صرف اس لیے کیونکہ اب تک اسے جو پیچھے پڑھایا گیا ہے جی وہ اس سے آگے کی کہانی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیے بیٹھا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سے، کوئی بھی شخص اس روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی روح کی طرف نہ کھنچتا ہو، جو اپنے باطن کی طرف نہ جانا چاہتا ہو. ٹھیک ہے. تصوف کوئی فرقہ نہیں ہے میرے حضور، یہ اندرونی جہت ہے. آپ باہر کے کسی بھی فرقے میں ہوں، اگر آپ کے اندر اندرونی جہت نہیں ہے نا، کوئی بھی اندر کی کوئی پاکیزگی نہیں ہے، آپ ایک غیر متوازن، ایک انتہائی پھیکی، ایک انتہائی ناخوش اور شکوہ کرتے ہوئی ناراض زندگی گزارتے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت. صحیح، بڑا شکریہ آپ کا، سننے والوں کا شکریہ. اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جب بھی عاصم مہاروی صاحب لاہور آتے ہیں، فاؤنڈیشن آتے ہیں، تو ہم یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید نشستیں بھی ہوں. سائیں اگین آپ کا بہت شکریہ جی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.